جب شہر سو جاتے ہیں تو ان کی دیواروں میں کئی راز دفن ہوتے ہیں۔ کورڈوبا یعنی کورڈوبا کی گلیوں میں، وہاں پتھروں کے نیچے ایک پوری تہذیب سو رہی ہے، ایک ایسی تہذیب جس نے کبھی پوری دنیا کو روشن کیا تھا۔ یہ صرف ایک تاریخی شہر نہیں، یہ ایک گمشدہ روشنی ہے، ایک ایسا مستقبل جو مٹا دیا گیا۔ یہاں تب چراغ جلتے تھے جب پورا یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کس نے اس روشنی کو بجھایا اور کیوں تاریخ نے اس شہر پر ایسی خاموشی طاری کر دی؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس وقت سے جب تاریخ کے اندھیروں میں روشنی کی پہلی کرن پھوٹی۔ 8ویں صدی کا تصور کریں۔ ایک طرف یورپ تھا جہاں جہالت، بیماری اور خوف کا اندھیرا تھا، اور دوسری طرف آئیبیرین پیننسلا میں ایک بالکل نئی دنیا جنم لے رہی تھی۔ 711 عیسوی میں جب وہاں نئی فوجیں پہنچیں تو وہ صرف فاتح نہیں تھے، نہیں، وہ اپنے ساتھ علم، فن اور ایک پوری تہذیب لے کر آئے تھے۔ یہیں سے الاندلس کی بنیاد رکھی گئی۔ اور پھر 929 عیسوی میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا۔ عبد الرحمن سوم نے خود کو خلیفہ قرطبہ اعلان کر دیا۔ اب یہ صرف کوئی سیاسی اعلان نہیں تھا، نہیں، یہ طاقت کا، علم کا اور اپنی پہچان کا اعلان تھا۔ اس کے بعد قرطبہ صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ ایک عظیم خلافت بن گیا جو بغداد اور قاہرہ جیسی سپر پاورز کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اور اسی اعلان کے ساتھ قرطبہ اپنے سنہرے دور میں داخل ہوا، وہ دور جب یہ شہر صرف ایک دارالحکومت نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ 10ویں صدی میں قرطبہ کی آبادی 5 لاکھ سے زیادہ تھیں، 5 لاکھ۔ اسی دور میں لنڈن یا پیرس جیسے شہروں میں بس چند ہزار لوگ رہتے تھے۔ مطلب قرطبہ اس وقت کا اصل سپر سٹی تھا، ایک میگا میٹروپولس۔ اور یہ شہر صرف بڑا نہیں تھا، یہ اپنے وقت سے صدیوں آگے تھا۔ یہاں رات میں سڑکوں پر روشنی ہوتی تھی، اسٹریٹ لائٹس، پبلک باتھس تھے، جدید ڈرینیج سسٹم تھا، ہسپتال تھے۔ یہ سب کچھ اس زمانے میں، یہ ایک ایسا مستقبل تھا جو ماضی میں جی رہا تھا۔ لیکن قرطبہ کی اصل طاقت اس کی عمارتیں نہیں تھیں، اس کی اصل طاقت تھی علم۔ شہر میں 70 سے زیادہ لائبریریاں تھیں، 70۔ صرف شاہی لائبریری کی ہی بات کریں تو وہاں 4 لاکھ کتابیں تھیں، 4 لاکھ۔ اور اس کے مقابلے میں پورے یورپ کی کسی سب سے بڑی خانقاہ میں مشکل سے چند سو کتابیں ملتیں۔ یہ فرق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں فلسفہ، ریاضی، فلکیات، طب، ہر چیز پر کام ہو رہا تھا۔ قرطبہ میں علم حاصل کرنا صرف معلومات جمع کرنا نہیں تھا، یہ ایک عبادت کی طرح تھا۔ اور یہ شہر تہذیبوں کا ایک میلٹنگ پاٹ تھا۔ یہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی سب مل کر علم کی شمع جلا رہے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ارسطو اور افلاطون جیسے یونانی فلسفیوں کے کام کو عربی میں ترجمہ کیا گیا، پھر اس پر مزید تحقیق ہوئی، اسے بہتر بنایا گیا، اور پھر یہی علم لاطینی میں یورپ تک پہنچا، اور اسی علم نے آگے چل کر یورپ کے رینیسانس یعنی نشاط الثانیہ کی بنیاد رکھی۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر عروج کو زوال ہے، اور قرطبہ کی مضبوط دیواروں میں بھی اب دراڑیں پڑنے لگی تھیں۔ بڑی بڑی سلطنتیں اکثر باہر کے دشمن سے نہیں، اندر کی کمزوریوں سے ٹوٹتی ہیں۔ سیاسی سازشیں، اقتدار کی جنگ، آپس کی لڑائیاں، انہی چیزوں نے اس عظیم خلافت کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ زوال بہت تیزی سے آیا۔ 929 عیسوی میں خلافت اپنے عروج پر تھی۔ صرف ایک صدی بعد 1031 تک وہ ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں، اور پھر 1236 میں قرطبہ شہر فتح کر لیا گیا۔ اور یہ صرف ایک شہر کا زوال نہیں تھا، یہ قرطبہ کے سنہری دور کا خاتمہ تھا، اور اس کی پوری وراثت کو مٹانے کی کوششوں کا آغاز بھی۔ شمال سے عیسائی ریاستیں اب مضبوط ہو رہی تھیں، ریکانکیستا، صدیوں سے جاری یہ تحریک اب آہستہ آہستہ جنوب کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اب ان کی نظریں قرطبہ پر تھیں۔ 1236 فرڈینینڈ تھرڈ کی افواج شہر میں داخل ہوئیں، اور شہر کی سب سے بڑی نشانی قرطبہ کی عظیم مسجد، اسے ایک کیتھیڈرل میں بدل دیا گیا۔ ہلال کی جگہ صلیب آ گئی، علامتیں بدل گئیں، لیکن پتھر اور ستون وہی رہے، خاموشی سے اس گزرے وقت کی گواہی دیتے ہوئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک بہت بڑا ثقافتی المیہ تھا۔
علم کے خزانے یا تو جلا دیے گئے یا گم ہو گئے، کتابیں، ترجمے، سب کچھ ختم ہونے لگا، فکر اور سوچ پر پہرے لگ گئے، وہ روشن دنیا بس خاموشی میں دفن کر دی گئی۔ لیکن کیا کوئی روشنی واقعی پوری طرح بجھ سکتی ہے یا اس کی گونج کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتی ہے؟ تو سوال وہی ہے، کیا وہ روشنی سچ میں بجھا دی گئی یا اس نے صرف اپنا سفر جاری رکھا، ایک الگ شکل میں؟ سوچنے کی بات ہے کہ یورپ کا رینیسانس، اس کا سائنسی انقلاب، ان سب کا بیج کہیں قرطبہ کی انہی لائبریریوں میں تو نہیں بویا گیا تھا؟ شاید یہ سب اسی علم کے سفر کا اگلا مرحلہ تھا۔ دیکھیے، خلافت جسمانی طور پر تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی روح زندہ رہی، ایک بھوت کی طرح، جس کا اثر آج بھی ہماری دنیا پر ہے، سائنس میں، فن تعمیر میں، انسانی سوچ کی گہرائیوں میں۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے، اگر تاریخ ہمیشہ جیتنے والے لکھتے ہیں تو کیا سچ کبھی پوری طرح سامنے آ پاتا ہے یا وہ کہیں گم ہو جاتا ہے؟ اور آخری اور سب سے بڑا سوال، اگر کسی روشنی کو بجھا بھی دیا جائے تو کیا اس کی چمک کبھی واقعی ختم ہوتی ہے؟ قرطبہ کی کہانی ہمیں شاید یہی بتاتی ہے، تہذیبیں مرتی نہیں ہیں، وہ بس اپنا روپ بدل لیتی ہیں، روشنی بجھتی نہیں ہے، وہ سفر کرتی ہے، اور سچائی وہ ہمیشہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔